نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ صحابہ کرام کی جماعت کو ارشاد فرماتے، آپ فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے، وہ حواری تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس حواری کے ساتھ، حواری یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اس زمانے میں حواری کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو، تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو لائے ان کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور وہ حواری، اور وہ زمانے میں ایک چور بھی تھا۔ وہ چور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ چور 40 سال سے ڈاکے ڈالتا تھا، 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے حواری کے ساتھ اس چور کے سامنے سے، تو وہ چور نے خیال کیا کہ میں اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کروں اور اپنی زندگی کو پلٹوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی، عیسیٰ علیہ السلام اس حواری کے ساتھ چور کو لے لیے۔ اب وہ حواری کیا تھا؟ وہ حواری جو ہے نا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بنی اسرائیل میں بڑا مشہور عبادت گزار تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب عیسیٰ علیہ السلام اس حواری کے ساتھ گزر رہے تھے، اب چور بھی ساتھ آ گیا، اب تینوں ساتھ میں چلنے لگے۔ اب یہ جو چور تھا، اب چور کے دل میں بات آئی، میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکہ ڈالنے والا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو حقیر ہوں، یہ حواری یہ تو بڑا عابد ہے، اللہ کا جو نا بڑا قریبی بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑے قریب ہے، اور میں تو چور ہوں، میں حقیر ہوں۔ اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا، اور یہ کہتے کہتے وہ کیا کیا، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور حواری کے پیچھے کر لیا۔ اپنے آپ جب چل رہے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حواری کے پیچھے کر لیا۔ اب یہ اسی دوران جو حواری تھا اس کے دل میں بات آئی، اس نے کیا کیا جب دیکھا کہ یہ چور یہ ڈاکو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو وہ حواری نے کیا کیا، اپنی جو حرکت ہے، اپنی جو سپیڈ ہے وہ تیز کر دی، اور ایسی تیز کر دی کہ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا ملا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سامنے ہے اور ساتھ میں حواری ہے اور پیچھے وہ چور رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے نا وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کیا وحی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پر، اے عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو کہہ دو کہ ہم نے تمہارے تمام اعمال کو ختم کر دیا، اب تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں تم اسٹارٹنگ سے کرو۔ یہ ڈاکو کو بھی کہو کہ تمہارے اعمال پچھلے ہم نے جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیے، تم شروع سے عمل کرو، اور یہ حواری کو بھی کہہ دو کہ ہم نے تمہارے تمام اعمال ضبط کر دیے، اس کو کلین کر دیا، اب نئے سرے سے شروع کرو۔ مطلب دونوں کے اکاؤنٹ اب زیرو ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک بات کہی، اب وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جو چور تھا، وہ ڈاکو تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی جب اس نے اپنے نفس کو ملامت کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا، اپنے آپ کو بدتر سمجھا، اپنے آپ کسی کے مقابلے میں چھوٹا سمجھا، حقیر سمجھا، اپنے نفس کی ملامت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے تمام 40 سال کے گناہ بخش دیے، اور اس کو کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری بنا دیا۔ مطلب 40 سال کے گناہ ہے، 40 سال ڈاکہ ڈالا، 40 سال چوری کی، مگر اس کا ایک عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، نفس کی اس نے ملامت کی، اس نے خود پسندی نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمام اس کے اعمال میں جتنے بھی اکاؤنٹ میں جو بھی گناہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو نئے سرے سے جو نا اعمال کرنے کے لیے حکم دیا۔ اب وہ جو حواری تھا، عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، اس نے خود پسندی کی، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ یہ چور کے مقابلے میں تو میں بہتر ہوں، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت والا ہوں، میں تو بہتر ہوں، میرے مقابلے میں کیا ہے، یہ تو حقیر ہے۔ تو اس نے کیا کیا، خود پسندی کی۔ جب اس نے خود پسندی کی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ نفس کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ حواری کو بھی حکم دیا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ حواری کو کہو کہ اپنے اعمال پھر اسٹارٹنگ سے کرے، تمام، اب دونوں برابر ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نا، حالانکہ وہ سالوں عبادت کیا، مگر اس کا ایک عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا تو اس کے تمام عمل زیرو کر دی، تمام نیکیاں زیرو ہو گئے۔ اور ایک بندہ زندگی بھر گناہ کیا، گناہوں میں لگے ہوا تھا، ڈاکے میں، چوری میں لگے ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوا تھا، مگر اس کا ایک عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا کیا پسند ہے؟ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ تو ہم کیا ہے زندگی میں دیکھیں، ہم کس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ فلاں کام نہیں کر رہا تو حقیر ہے، فلاں یہ نہیں کر رہا تو حقیر ہے، فلاں تو بیکار ہے، فلاں جو نا محفلوں میں نہیں آتا، فلاں میری بات نہیں سنتا، شوہر بولتا یہ بیوی بیکار ہے، بیوی بولتی یہ میرا شوہر ہی ایسا ہے،
اولاد کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. ہم نہ جانے زندگی میں آفسوں میں کام میں ہم کتنے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کس کی عاقبت، کس کا خاتمہ کس معاملے میں کیا ہے. کس کا خاتمہ خیر ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر نیکیاں کرا ہو مگر اس کا خاتمہ برے پر ہو سکتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے زندگی بھر برائیوں میں لگا ہو مگر ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. تو ہمیں کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی کتاب خود پڑھنا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں لوگوں سے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی لسٹ سے ہم اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں. اللہ کے بندے کیا ہے، اللہ کے بندے عاجزی کرتے، اللہ کے بندے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بندے خود پسندی نہیں کرتے، اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتے، ہمیشہ اپنے آپ کی ملامت کرتے رہتے، اپنے نفس کی ملامت کرتے، اپنے آپ کو مالک کے سامنے جب پیش کرتے، مولا تو اچھا میں برا، مولا تو پاک میں ناپاک، مولا تو بہتر، تو مہربان میں ظالم، میں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا، مولا میں تو بنا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر.